اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں باپ بیٹی کے پانی میں بہہ جانے کا واقعہ، گاڑی سمیت بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی باپ بیٹی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسی کے اوپر تفصیلات سے آگاہ کریں گے بلال آفریدی۔ بلال بتائیے گا، کسی بھی طرح کا الرٹ وہاں پر نصب نہیں تھا؟ جی دیکھیں، تھانہ سیالہ کی حدود بنتی ہے جہاں پر کار سمیت ڈوبنے والے باپ بیٹی کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ ریسکیو کے غوطہ خور، نیوی اور پولیس کی ٹیمیں جو ہے وہ تلاش میں مصروف ہے۔ برساتی نالہ دریائے سوا میں گرتا ہے اور اس سے قبل 500 میٹر کا ایک کنکریٹ کور ہے۔ شیڈ کے نیچے اندھیرے اور پانی کے شدید دباؤ کے سبب آپریشن میں مشکلات جو ہے وہ پیش آ رہی ہیں۔ تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کا جو بمپر ہے وہ تو مل گیا ہے، لیکن ابھی تک گاڑی اور گاڑی میں سوار جو باپ بیٹی ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ ان کو جو ہے وہ ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ تاہم ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ منگوا لیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی دریائے سواں اور جو یہ نالا ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اس کی بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ 500 میٹر کا ایک نالے کے اوپر ایک کور ایریا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ گاڑی پھنسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کور ایریا کے اندر جو ہے وہ اندھیرا اور پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہونے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، بتائیے گا جیسے کہ اس وقت علاقہ آفت زدہ ہے تو کیا ریسکیو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو خاص طور پر کیا ہدایات دی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، جب سے یہ بارشوں کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بار بار جو ہے وہ ایڈوائزریز جاری کی جا رہی ہیں۔ جو نشیبی علاقے ہیں، جو ندی نالوں کے اطراف میں جو رہائشی علاقے ہیں، وہاں پر مساجد سے بھی بار بار اعلانات کیے جاتے رہے ہیں کہ بارش کے دوران ندی نالوں سے جو ہے وہ دور رہا جائے اور غیر ضروری سفر سے بھی جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ حادثات جو ہے وہ مختلف حادثات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ اور آج یہ جو حادثہ افسوسناک یہ گاڑی کا کہ جس میں باپ اور بیٹی گاڑی میں سوار جو ہے وہ نالے میں بہہ گئے ہیں۔ اور اسی طرح تھانہ سیالہ کی ہی حدود کی اگر بات کی جائے تو ایک اور 17 سالہ جوان جو ہے اس کی بھی پانی میں گرنے کی جو ہے وہ ندی میں نالے میں گرنے کی جو ہے وہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہم ریسکیو ٹیم میں جو ہے وہاں پر بھی پہنچ چکے اور جہاں پر بھی نشیبی علاقے ہیں، جہاں پر بھی بارش سے جو ہے وہ پانی کھڑا ہوتا ہے ندی نالوں کے اطراف میں، وہاں پر ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ اب تعینات کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بارڈرز پر جہاں یہ ندی نالے ملتے ہیں وہاں پر بھی مشترکہ ریسکیو ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ٹیمیں اس وقت تعینات ہیں اور ریسکیو 1122 کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں، پولیس اور نیوی کے غوطہ خور جو ہیں وہ بھی اس وقت مکمل طور پر الرٹ پر ہیں اور جو لاپتہ باپ بیٹی ہیں ان کی جو ہے وہ گاڑی کی تلاش کی جا رہی ہے اور ان کے لیے تمام تر جو ریسکیو کے اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک بلال، آپ بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ نشیبی علاقوں میں یہ خدشات تھے اور جیسا کہ ہمیں آلریڈی یہ انفارمڈ بھی تھا کہ بہت زوردار سپیل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو کیا نشیبی علاقوں میں کوئی پری وارننگز جو ہیں وہ شہریوں کے لیے دی گئی تھیں؟ جی بالکل، وارننگ جو ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ بار بار جو ہے وارننگ دی گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ضلع انتظامیہ کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ مساجد میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلانات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ بارش کے دوران جو ہے وہ ندی نالوں کے قریب نہ جایا جائے، غیر ضروری سفر سے بھی پرہیز کیا جائے۔ جبکہ راول ڈیم کا جب سپل وے جو ہے وہ کھولا جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی جو الارم ساؤنڈز ہیں وہ بجائے جاتے ہیں اور مساجد میں اعلانات کیے جاتے ہیں کہ دریاؤں کے قریب یا ندی نالوں کے قریب جو ہے وہ نہ جایا جائے اور تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ جو ہے وہ اپنائی جائیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے، ٹھیک ہو گیا بلال آفریدی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ۔